بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پیارے ناظرین، آج کی اس ویڈیو میں ہم اس پر ڈیٹیل سے بات کریں گے کہ نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے دو بہنوں کو ایک بستر پر سونے سے کیوں منع فرمایا ہے، اور ساتھ ہی ساتھ سونے کے آداب بھی آپ کو بتائیں گے، اس لیے اس ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیے گا۔ ناظرین، نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے زندگی کے ہر موڑ پر ہمیں صحیح راستہ دکھایا ہے اور ایک کامیاب زندگی گزارنے کا طریقہ سکھایا ہے، یعنی زندگی کے ہر موڑ پر انہوں نے ہمیں صحیح اور سیدھا راستہ دکھایا ہے، یہاں تک کہ نیند کی حالت کو بھی نہیں بھولا، وہ نیند جس میں انسان تقریباً اپنی ایک تہائی زندگی گزار دیتا ہے۔ اسلام نے اس کے بہت سے آداب اور سنت بتائے ہیں، جو شخص اس پر عمل کرے گا اسے سکون اور اطمینان کی نیند نصیب ہوگی، پریشانی بے چینی سے چھٹکارا ملے گا۔ سونے کے آداب میں سے ایک آداب یہ ہے کہ جلد سے جلد سوئے اور بغیر ضرورت کے جاگنے سے پرہیز کریں۔ حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم عشاء سے پہلے سونے کو اور عشاء کے بعد بات چیت کرنے کو ناپسند کرتے تھے۔ سونے کا دوسرا ادب یہ ہے کہ انسان دائیں طور پر سوئے، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم دائیں طور پر سویا کرتے تھے، چاہے قبلہ کی طرف منہ ہو جائے یا پیٹ یا قبلہ کے دائیں ہو یا بائیں، دائیں طور پر ہی لیٹنا چاہیے، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اسی کا حکم فرمایا ہے۔ تیسرا ادب یہ ہے کہ انسان لیٹتے وقت دائیں ہاتھ کو دائیں رخسار کے نیچے رکھ لے، یعنی دائیں گال کے نیچے رکھ لے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بیان کیا گیا کہ حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ جب بھی تم میں سے کوئی شخص اپنے بستر پر آ جائے تو اپنا بستر جھاڑ لے، اس لیے کہ وہ نہیں جانتا کہ کیا چیز اس کی غیر موجودگی میں اس میں داخل ہو گئی ہے۔ سونے سے پہلے ہاتھ اور منہ میں گوشت، چربی وغیرہ کی مہک ہو تو اس کو دھو لینا چاہیے۔ حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا جس کے ہاتھ میں گوشت یا چربی کی مہک یا اس کا اثر موجود ہو اور اسے دھوئے بغیر سو گیا، پھر اسے کوئی مصیبت پہنچی تو اسے چاہیے کہ وہ اپنے آپ کو ہی کوسے۔ سونے سے پہلے کھانے پینے کے برتنوں کو ڈھانپنا چاہیے۔ سونے سے پہلے کھانے پینے کے برتنوں کو بسم اللہ کہہ کر ڈھانپے۔ اگر کوئی چیز نہ ملے تو کم سے کم ایک لکڑی ہی صحیح بسم اللہ کہہ کر ان پر رکھ دینی چاہیے، اس لیے کہ شیطان بند دروازوں کو اور ڈھکے ہوئے برتنوں کو نہیں کھولتا ہے۔ سونے سے پہلے آگ اور چراغ بجھا دیا کریں۔ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا رات میں جب تم سو جاؤ تو چراغ بجھا کر ہی سونا اور دروازہ بند کر دو۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا سوتے وقت اپنے گھروں میں آگ کو جلتے ہوئے نہ چھوڑو، اور ایک اور روایت میں ہے کہ چراغ بجھا دو، کیونکہ کبھی کبھار چوہا چراغ کی بتی کو بھڑکا کر گھر والوں کو جلا ڈالتا ہے۔ ایسی چھت پر سونا منع ہے جس کے چاروں طرف کوئی آڑ نہ ہو جو گرنے پڑنے کی روک سکے۔ نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص ایسی چھت پر سوئے جس کے چاروں طرف کوئی آڑ نہ ہو اور وہ اوپر سے گر کر مر جائے یا اسے کوئی نقصان پہنچے تو اس کے ذمہ دار وہ خود ہے۔ ناظرین، یہ تھے کچھ سونے کے آداب جن کو بتانا میں نے ضروری سمجھا۔ اب ہم اپنے ٹاپک کی طرف آتے ہیں، یعنی کہ حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے دو بھائیوں بہنوں کو ایک بستر پر سونے سے کیوں منع فرمایا ہے۔ ناظرین، اسلام بہت ہی صاف ستھرا اور پاکیزہ دین ہے۔ اسلام جہاں ظاہری زندگی سے بچنے کی اپیل کرتا ہے، اس کے ساتھ ساتھ ایسے انتظام بھی انسانوں کو دیتا ہے جس سے ہر شخص کی روحانی تربیت بھی ہوتی ہے۔ اسلام نے ماں باپ کے لیے جہاں انہیں خود گناہ کے کاموں سے بچنے کا حکم دیا ہے، وہاں پر ان کے بچوں کے لیے بھی حکم دیا ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جب تمہارے بچے 7 سال کے ہو جائیں تو انہیں نماز پڑھنے کا حکم دیں، اور جب 10 سال کے ہو جائے تو انہیں نماز نہ پڑھنے پر ماریں اور ان کے بستروں کو جدا جدا اور الگ الگ کر دیں۔ علامہ محمد رحمۃ اللہ تعالی علیہ ابو داؤد کی شرح میں لکھتے ہیں کہ ان کے بستر جدا جدا کر دو، اس کا مطلب یہ ہے کہ ان کے سونے کی جگہ الگ الگ بناؤ، اس لیے کہ جب وہ 10 سال کے پہنچتے ہیں تو وہ بالغ ہونے کے قریب ہو جاتے ہیں، ان کی شہوت زیادہ ہوتی ہے اور ان کے بگڑنے کا زیادہ ڈر ہوتا ہے۔ یہ اس بات کا ثبوت دے رہا ہے کہ اولاد کے ماں باپ پر واجب ہے کہ بچے جب 10 سال کی عمر کو پہنچ جائیں تو وہ بچوں کے بستر الگ کر دیں، چاہے وہ بھائی ہی کیوں نہ ہو۔ نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے بچوں کو الگ الگ بستروں پر سلانے کا جو حکم آج سے 1400 سال پہلے دیا تھا، آج کی میڈیکل سائنس نہ صرف اس کو مان رہی ہے بلکہ اس پر زور دیتے ہیں، اس کے فائدے گنواتے ہیں اور اس سے لاپرواہی برتنے پر برے انجام سے بھی ڈراتے ہیں۔
अमेरिका की एक रिपोर्ट के मुताबिक कहते हैं कि जरूरी है कि बच्चों को एक बिस्तर पर न सोने दिया जाए, और बेहतर तो यह है कि उन्हें एक कमरे में भी न सुलाया जाए, क्योंकि जो बच्चे लगातार एक बिस्तर पर सोते हैं उनके अंदर रगड़ और जिस्मानी मिलाप की बीमारी पैदा होती है, और धीरे धीरे ये बच्चे जिनसी खेल खेलने लगते हैं। सोने वाले कमरे में माँ बाप के साथ साथ बच्चों का सोना भी किसी सूरत हिकमत खाली नहीं है, क्योंकि बच्चे देखने में सोए हुए नजर आते हैं लेकिन हकीकत में वह जागते होते हैं। 2-3 साल के बच्चों का भी आम तौर पर यही हाल होता है। ऐसे बच्चे जागते ही अपने माँ बाप को जिनसी मिलाप की हालत में देखकर डर जाते हैं, और अक्सर उनका बुरा हाल होता है। कभी कभार ऐसा भी होता है कि गहरी अंधेरी रात में उनकी आंखों पर पर्दा नहीं डाल सकती, इसलिए कि कुछ जिनसी हरकतों के होने की वजह से भी छोटे बच्चों की नींद उड़ जाती है, और यह नौ उम्र बच्चों में जिनसी ख्वाहिशात उभरने लगते हैं, और शुरू से ही उनकी आदतें भी बिगड़ने लगती हैं। और इन बिगड़ने वाली आदतों को हम बहुत ही आसानी के साथ बिस्तर अलग न करने की सूरत में जोड़ सकते हैं, जिसमें बच्चे माँ बाप के साथ एक कमरे में सोते हैं और उनकी हरकतों से मुतासिर होते हैं, जबकि शरीयत की तरफ से इस पर बहुत सख्ती की गई है। इसलिए माँ बाप को इस सिलसिले में बड़ी एहतियात और सख्त परहेज की जरूरत है। इसलिए जब तुम्हारी औलाद 10 साल की उम्र को पहुंच जाए तो उनके वह बिस्तर जहां वह सोते हैं जुदा जुदा कर दो। शहवत की मुसीबतों से डरते हुए, अगरचे 2 बहनें ही क्यों न हो। इस तरह एक रिवायत में हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया है कि मर्द मर्द की सतर यानी शर्मगाह की तरफ ना देखे, और ना ही औरत औरत की सतर की तरफ देखे, और मर्द एक मर्द के साथ एक कपड़े में जमा ना हो, और ना औरत औरत के साथ एक कपड़े में जमा हो। इस हदीस में यह भी हिकमत है कि मर्द और जन बुराई से बचते रहें और अपने आप को गुनाहों से बचाए रखें, क्योंकि जब तन्हाई और एक ही बिस्तर में सोने की जगह मिलती है तो शैतानियत का दरवाजा खुलने में देर नहीं लगता। इसलिए इस्लाम ने शैतानी दरवाजे को बंद करने के लिए ये तालीम दी है कि 10 साल जो शऊरी उम्र की शुरुआती होती है उससे ही पाबंदी कर दी जाए, ताकि बुराई के रास्ते बंद हो जाए। इसलिए हमें इस बात की तरफ खास तौर पर ध्यान देने की जरूरत है और अपने बच्चों को इस्लामी तालीमात से जोड़ना चाहिए। और याद रखें नाज़रीन, अपने छोटे बच्चों को चाहे वह 10 साल का क्यों ना हो, उनको मोबाइल ना दें। अगर आप उनके हाथों में मोबाइल देते हैं और वह किसी कोने में जाकर अपने छोटे भाई को ले जाकर अगर वह कोई भी चीज देख रहा है, मसलन आपको पता है कि वह कोई ऐसी चीज नहीं देख रहा है, वह तो कोई गेम खेल रहा होगा या वह कोई कार्टून देख रहा होगा, ऐसा हमें लगता है। लेकिन आज का एल्गोरिथम इतना फास्ट है, आज की सोशल मीडिया इतनी एक्टिव है, इतना मॉडर्न हो चुका है कि बच्चों के सामने भी ऐसी ऐसी चीजें आती हैं। तो इनको रोकने के लिए जो जरूरी है वह आप सबसे पहले करें, उसके बाद ही बच्चों के हाथों में मोबाइल दे दें। और जरूरी है कि आप हर वक्त उस मोबाइल की हिस्ट्री को, उस मोबाइल के डेटा को आप जरूर चेक किया करें। तो माँ बाप की यह जिम्मेदारी बनती है कि अपने बच्चों की देखभाल करें, अपने बच्चों पर नजर रखें। तो मेरे दोस्तों, हम उम्मीद करते हैं कि आज की हमारी यह वीडियो आपको पसंद आई होगी। दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में बेल आइकन को भी दबा दीजिए, ताकि जब भी कोई वीडियो अपलोड करूं तो आप तक पहुंच जाए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। खुदा हाफिज।